الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے اور اسے مکمل فرما دیا ہے، جیسا کہ معروف آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اللہ کا یہ پسندیدہ دین اختیار کرنے کے بعد دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی سعادتیں اللہ رب العزت بندے کو عطا کرتا ہے، اور یقیناً اسلام کی 14,500 سالہ تاریخ بتا رہی ہے کہ جن لوگوں نے دین اسلام کو دل سے قبول کر لیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے دنیا میں سرفراز کیا اور ان کے لیے آخرت میں جنت کی بشارتیں ہیں۔ لیکن جہاں گل وہاں خار، مشہور ہے کہ جہاں پھول ہو وہاں کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ جہاں سعادتیں، جہاں عزتیں، جہاں رفعتیں ملتی ہیں، وہاں آزمائشیں بھی آتی ہیں، آدمی کو آزمایا جاتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی چند آیات 155، 156 اور 157 میں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع اور بھوک دے کر آزمائیں گے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں میں، جانوں میں اور مالوں میں کمی دے کر آزمائیں گے۔ آزمائشیں ہوں گی اور اگر یہ آزمائشیں پورا اترے تو اللہ رب العزت کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آزمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، وہ آزمائش میں پورے اترے تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تمہیں سارے جہان کے لوگوں کا امام بنا دوں۔ اللہ رب العزت آزماتا ہے، آزمائش میں پورے اترے تو نعمتیں عطا کرتا ہے۔ مسلمان آج کے دور میں بالخصوص آزمائشوں میں مبتلا ہے۔
ہمارے پڑوس میں سوریا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہمارے سب کے لیے باعث عبرت۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی ضرورت، اور آج دشمن، اسلام کے دشمن، اسلام کا نام لینے والے منافق دشمن آج مسلمانوں کو، اہل سنت کو کچل رہے۔ ایک سوریا میں یہی حالت ہوا، ایران میں اس سے بھی بدترین حالت مسلمانوں کی، اہل سنت کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے، بلکہ ایران میں اہل سنت کا استحصال ہوا، اہل سنت کو جڑ سے ختم کر۔ ابو بکر نام رکھنا، عمر نام رکھنا، عثمان نام رکھنا ممنوع ہے، اور جس کا نام ابو بکر، عمر، عثمان ہو اسے پکڑ کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کتنی آزمائش میں ہے مسلمان، اہل سنت ہونا کتنی بڑی بہادری ہے آج، اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کی آزمائش آج اس معاملے میں ہو رہی ہے کہ مسلمان مختلف فتنوں میں مبتلا ہے۔ کہیں دیکھیں خارجیت کا فتنہ، نام مسلمانوں کا، شکل مسلمانوں والی، لباس، خوراک، پوشاک مسلمانوں والی، چال ڈھال مسلمانوں والی، لیکن کام یہودیوں سے بھی بدترین لوگ نام لے رہے ہیں اسلام کا، نام لے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا، لبادہ اسلام کا پہنا ہوا ہے، اور کام سارے اسلام دشمنوں والے کر رہے ہیں، پورے کا پورا ایجنڈا یہودیوں والا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ تمہیں ان کے مقابلے میں تمہیں اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی تلاوتیں ہیچ نظر آئیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک جماعت مسلمانوں کے لیے امتحان بن گئی ہے، مسلمانوں کے نام، مسلمانوں کی شکلیں، لباس، خوراک، پوشاک، اور نام ہے داعش۔ اب داعش سے ہمارے بھائی شاید زیادہ واقف ہوں گے، نہ ہو IS۔ کبھی سنا ہے کہ ان میں سے کوئی بے داڑھی بھی ہوگا؟ سارے داڑھی ہوگا، مکمل شکلیں مومنوں والی، لیکن ان کے بانی کون ہے؟ پچھلے دن شاید آپ نے یہ بھی سنا ہوگا، ہیلری کلنٹن نے یہ اعلان کیا تھا، اس نے کہا یہ داعش ہم نے بنائی، اور یہودی اور عیسائی کیا کوئی ایسی چیز بنائیں گے تو اسلام کی خدمت کے لیے کام کرے؟ آپ نے نہ پڑھا ہوگا اخبارات میں، قریب یہ اعلان آیا کہ یہ جناب ہم نے بنائی ہے تاکہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا کے مار دیا جائے، وہ ہو رہا ہے۔ اس طرح کے فتنے جب سر اٹھائیں تو مسلمانوں کے لیے صحیح طرز عمل کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ فتنوں سے محفوظ رہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی بنیاد ہے کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 103 میں فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اللہ کی رسی یہ ہے، اللہ کی رسی اللہ کی کتاب ہے، سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں، فرقہ بازی میں، گھرے بندیوں میں، جتوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ بلکہ اتحاد ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مصدر امام حاکم اور دیگر کتب میں مشہور ہے، آپ فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم شیئین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں
اور تیسری چیز کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں سے تمسک، اور تیسری چیز ہے علماء ربانی۔ اگر صحیح معنوں میں کوئی اللہ والے ہیں، صحیح عالم دین ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اپنے پیٹ کی روٹی اور پیٹ کے ایندھن کو جلانے کے لیے نہیں، اللہ کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ کی شریعت بیان کرتے ہیں، اور علماء کے ساتھ تعلق رکھا ہے۔ آج ہمارے نوجوان طبقہ میں جیسے جیسے یہ IS والے نوجوان طبقہ میں اپنے جراثیم چھوڑ رہے ہیں، ان کو بڑے علماء سے بدظن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی آزمایا ہوگا، جس آدمی کو پٹری سے اترتا ہوا دیکھیں وہ علماء کے خلاف بدزبانی کرے۔ آج کے دور میں ایک غلط منہج کے لوگوں کی بڑی نشانی یہ بن گئی۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ساری دنیا احترام کرے، یہ ان کو بڑے کا کے حیثیت میں ملی۔ مجھے یاد آ رہا ہے شارجہ میں ایک شخص تھے، ان سے میں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا کہ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مفتی تو سعودی عرب کے ہیں، اور زیادہ تر لوگ انہیں وہابی سمجھتے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کا ہر مسلک، دنیا کے ہر مذہب کا آدمی ان کی عزت کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نیک پاک باز اللہ والے تھے۔ آج ان نوجوان لڑکوں کو جو کہ داعش کی گود میں جا بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو علامہ ابن باز کا نام لیتے ہیں، ناک مسرائیں گے، وہ کیا ہے؟ ابن عثیمین کیا ہے؟ علامہ عبداللہ عبدالرحمن بن جبرین وہ کیا ہے؟ کسی کا بھی نام لہو ان کے نزدیک، اور ان کے آدم کون سے ہیں کوئی جانتا نہیں۔ اگر فتنوں کا دور آئے تو علماء ربانیین، جو ربانی علماء ہیں، اس طرح کے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کی تعلیمات، ان کی کتابیں، ان کے ساتھ تعلق آج زندہ ہے بہت سارے علماء بے شمار، اور جو کل پیدا ہو ابھی فکر ہاتھ سے نکلا نہیں اور علماء کرام کے خلاف بدزبانی شروع کر دے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا انجام آپ کو کیا ہو۔ ابھی بالوں میں کھیلنے کی عمر ہے، احداث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانی بتائی ہے، احداث الاسنان، ابھی دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں، ابھی دودھ کے دانت ٹوٹے نہیں، اور علماء اخلاق کے کرام کے خلاف بدزبانیاں کریں، یہ خارجی ہے۔ آج نام ان کا بدل گیا، اصلاً نظریات ان کے خارجی والے۔ ایسے ماحول میں اہل علم علماء کرام کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے چوتھی چیز جو ہمیں بتائی ہے، فتنوں کے دور میں جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ مل کے رہنا چاہیے۔ آج آپ IS کا ایجنڈا دیکھ لیں، ان کے لوگ دیکھ لیں، آپ کو پورے شہر میں کہیں کہیں چھپا ہوا کوئی بھی آدمی نظر آئے گا۔ جماعت کہاں گئے؟ اللہ کے رسول فرمائے علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ رہو۔ صحابہ اکرام سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی ایسے حالات آ جائیں، ہم پریشان ہو جائیں تو کیا کریں؟ فرمایا جماعت کے ساتھ۔ اور آج جماعت کو چھوڑ کر کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ 2 یا 3 اکٹھے ہو جائیں، وہ 2-3 مسلمان ہیں، باقی سارے ان کے نزدیک۔ ایک جماعت تھوڑا پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا آئی تھی، اس کا نام بہت اچھا تھا۔ چلتے چلتے درسوں میں، خطبات میں، جماعت میں اس کا نام آتا ہے، لیکن اس کے کام کے بارے میں سب لوگ نہیں جانتے۔ میں نے ابھی کہا
کہ جماعت المسلمین کے ساتھ مل کر رہو، لیکن اس سے مراد جماعت المسلمین کراچی والی میں وہ جماعت المسلمین جو پوری دنیا میں ہے مسلمانوں کی جماعت۔ کراچی میں ایک جماعت المسلمین بنی اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے سوا کوئی مسلمان ہے۔ یہاں سعودی عرب میں رہتے ہیں، خلیج میں رہتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہیں، وہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جماعت المسلمین یہی ہو سکتی ہے۔ ملک میں بڑی بڑی مسجدیں، محلے میں مسجدیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں آتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں سمجھتے ان کے ساتھ نماز کیوں پڑھیں۔ اگر فتنوں کا دور ہو اور فتنوں کا دور آیا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر زمانے میں فتنے ایسے آئیں گے قطع اللیل، جس طرح کے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، فتنے ہی فتنے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں بال کے فتنے، اولاد کے فتنے، فلاں فتنے، فلاں فتنے، اور اب ہمیں دین کے فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ ان موجودہ صورت حالات میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جماعت المسلمین، جماعت جو مسلمانوں کی بڑی جماعت، یہ جو ایک ایک کر کے ہمیں گلیوں میں کھینچ کے لے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ نہیں، ہمیں جو بڑی جماعت ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ بڑی جماعت میں آپ کہیں گے آپ کی بڑی جماعت کون سی ہوئی؟ یہ ہے، یہ بھی مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ بڑی جماعتیں بھی بے شمار ہیں۔ بڑی جماعتیں بے شمار، ہر جماعت میں جماعتیں بے شمار۔ ایک تو ہو گیا کہ بڑی بڑی 4-5 جماعتیں بڑی بڑی مان لیتے ہیں کہ مذہبی نقطہ نظر سے حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، دوسرے حساب سے ایک 5ویں جماعت لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے، لیکن وہ جماعت صحابہ کرام کے زمانے سے آ رہی ہے، اہل حدیث کی جماعت، وہابی کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی، اور یہ وہابی قوم کہاں سے ہے؟ یہ صحابہ کرام سے لے کے آ رہی ہے، قیامت تک رہے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی۔ 5 موٹی موٹی جماعتیں ہیں، 5 جماعتوں کے اندر پھر جماعتیں ہیں یہ کوئی کہے کہ میری جماعت بالکل ایک ہی آ رہی ہے، 5 کے اندر 5، لیکن کم از کم یہ موٹی موٹی معلوم جماعتیں تو ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اب ایک آدمی 1 2 3 ہو گئے، 5 6 انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، وہ جماعت ہوگی۔ ایک تعلیم کی سواریاں ہوں اور کہیں کہ میں جماعت اور میں لیڈر، ایسے موقع پر اسلام والوں کی، مسلمانوں کی، اہل سنت کی جماعتوں کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز جو فتنوں کے دور میں بہت ضروری ہے وہ ہے خالص شرعی علم شرعی۔ آپ کو آج کے دور میں سائنس یاد رہے یا نہ رہے، میڈیکل یاد رہے نہ رہے، میرا اور آپ کا میڈیکل سے اور سائنس سے تعلق بھی کیا ہے؟ ڈاکٹر میڈیکل پڑھیں، سائنٹسٹ سائنس پڑھیں، انجینئر لوگ انجینئرنگ پڑھیں، میرا آپ کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ جس آدمی کا جو شعبہ ہے وہ تو کام کرے، ہم ہر شعبے میں ہاتھ ڈالنا نہیں سمجھتے ہیں۔ بیٹھے ہوئے مجلس میں گھنٹوں سائنس کی باتیں، گھنٹوں بیٹھے ہوئے میڈیکل کتنی ترقی کر گئی، گھنٹوں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندوں ان گھنٹوں کو برباد کرنے کی بجائے قرآن کریم کی ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد تھوڑی وضاحت کے ساتھ سے پڑھ لیں کیونکہ اصل شرعی علم ہے، اور جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، وہ نہ سائنس ہے، نہ انجینئرنگ ہے، نہ میڈیکل ہے، نہ ایگریکلچر، کوئی چیز نہیں، وہ ہے تو صرف قرآن و سنت کا علم۔ اگر
کیا، واٹس ایپ پہ بات آئی، فون جتنے ہمارے پاس گروپ ہیں سب کو گئی دی، ایک مرتبہ ٹچ کرے سینکڑوں لوگوں کو بات چلی۔ ایک گروپ میں آج کل 256 لوگ آ گئے، پہلے شروع میں 150 تھا، اب ایک گروپ میں واٹس ایپ کے 256 لوگ۔ اگر آپ کے پاس ای میل کا گروپ ہے اس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ، 2 4 10 گروپوں میں بھیجنے کے بعد غلط ہے، اور بات عام سی غلط نہیں، غلط بات لکھ کر نیچے لکھا ہوا ہے بریکٹ میں بخاری شریف، بات تو کہیں گے کہ بخاری شریف کو کیا چیک کرنا ہے، یہ تو کم از کم دیکھ لو کہ بخاری میں ہے یا نہیں، اور یقین مانیں کہ بخاری مسلم ابو داؤد کسی میں بات نہیں ہوتی، اسے بخاری مسلم کے حوالے سے نشر کر دیا۔ میں پچھلے دنوں یہاں ذکر کر رہا تھا کہ ایک غلط سی بات لکھی ہوئی نیچے بخاری شریف کا حوالہ دیا، کسی نے واٹس ایپ میں ڈالا، میں نے ڈالنے والے ان کے ایڈمن جس کو کہتے ہیں آنسر، ہم جیسے ہم ہیں ہمارے مومن ایڈمن بھی اس سے بڑے ہوئے، جس طرح چیلے ہوں گے دین بھی تو اسی طرح کے ہوں گے نا، مومن ایڈمن بھی جاہل اور جتنے نمبر ہیں وہ بھی جاہل۔ میں نے صرف اتنا سوال ڈال دیا کہ یہ کون سی بخاری میں ہے، تو ایڈمن سمجھدار جب کہتے ہیں کہ یہ فیس بک کی بخاری میں، یہ حدیث بخاری شریف میں نہیں، یہ فیس بک کی بخاری ہے، یعنی فیس بک سے لی تھی اور یہاں ڈال دی۔ کوئی بھی بات سامنے آئے پہلے اس کی تحقیق کرو، نہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تم جھوٹے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے پہنچا دے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، جو سنا آگے پہنچا دیا، یہ بہت جھوٹا انسان۔ کیا میں آپ بھی چاہیں گے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہم جھوٹے شمار ہوں؟ تحقیق کریں، افواہوں کو پھیلائیں نہیں بلکہ افواہوں پر کنٹرول کرنے کے لیے معلوم کریں کہ یہ بات کہاں سے چلی اور اس بات میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، اور اگر ہر سنی بات آگے بیان کرتے جائیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم نے نہ اللہ کی مانی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی۔ اور ایک چیز ایسے حالات میں جو بہت ضروری ہے وہ ہے الثقہ باللہ، والثقہ بنصر اللہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اور اس بات کا یقین رکھنا چاہیے، رہنا چاہیے کہ بالآخر فتح اسلام کی ہوگی ہر حال، بالآخر فتح نصرت اللہ رب العزت مسلمانوں کو دے، کتنے بھی چمکدار نام آ جائیں، کافروں کی کتنے بھی محنتیں کیوں نہ ہو جائیں، بالآخر جو نام ہے، جو کام ہے اور عزت ہے، وہ بالآخر اللہ رب العزت مسلمانوں کو عطا کرے۔ اگر ہم نے یہ چیز ذہن میں رکھ لی تو یقیناً ہمیں بہت کام آئے۔ یہ ہے الثقہ بنصر اللہ، اور صحابہ کرام پہلے انبیاء کی امتوں کے لوگ اتنے ڈگمگائے، اتنی آزمائشوں میں ڈالے گئے، حتیٰ کہ ان کی زبان سے نکل آیا متی نصر اللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اور اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اے میرے نبی کی امتیوں، اے میرے بندوں کے براؤ نہیں، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ اس بات پر ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ بالآخر اللہ ہماری مدد کرے، چاہے پوری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جائیں، چاہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر سے نکل کر منافق بھی اکٹھے ہو جائیں، پھر بھی بالآخر فتح دین کی ہوگی، اسلام کی فتح ہوگی، اللہ رب العزت کے دین کی فتح ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی
خوبصورت داڑیاں ہیں، خوبصورت لباس ہیں، خوبصورت انداز ہیں، پورے پکے مومن نظر آتے ہیں، لیکن نتائج جا کے آپ سوریا میں دیکھ لیجیے، مختلف ملکوں میں دیکھ لیجیے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ شیعہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کبھی کافروں کے خلاف جنگ نہیں کی، جب بھی جنگ کی ہے مسلمانوں کے خلاف، بس دنیا میں ہیں۔ شیعہ کی تاریخ 1300 سالہ تاریخ کا رہی ہے، 1400 سالہ، کہ انہوں نے جب بھی جنگ کی مسلمانوں سے کی، کافروں سے کبھی جنگ نہیں۔ اور اب نوبت یہ آ چکی ہے کہ IS والوں کے کچھ بیانات سننے میں آ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا، یہودی کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ کس کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ کس قسم کے نظریات کو لے کر یہ اٹھ رہے ہیں لوگ؟ آپ ان کی شکل کو دیکھ کر فوراً یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو بڑے پارسا ہے، نتیجہ دیکھیں کہ یہ کرنے کیا جا رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے، مسلمانوں میں قتل و غارت کرنے جا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب جا کے زمانہ بہت قریب ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ آج زمانہ قریب ہو چکا ہے، لیکن سال گزرتے پتہ نہیں چلتا، لگتا ہے کہ پچھلے مہینے بعد کوئی تاریخ نکال دیتے ہیں، وہ سال گزر چکا ہے۔ یہ ہے یتقارب الزمان، زمانہ مہینے، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن گھنٹوں کی طرح نکلتے نظر آئے، اور وہ زمانہ پہنچا ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت قتل و غارت عام ہو جائے گا، زمانہ قریب آ جائے گا، قیامت قریب آ جائے گی، اور قتل و غارت عام ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان قتل کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ملک کی کہانی ہے، یہ کسی ایک ملک کی نہیں۔ چلتے پھرتے کہیں بھی پستول نکالا، بندوق نکالی، آج کل وہ ایک ہی منٹ میں سینکڑوں گولیاں نکالنے والی چیزیں نکل آئی ہیں، کھڑے کھڑے کتنے لوگوں کو قتل کیا وہ سچ ہو گیا۔ الحرج، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرب تھے نا، لیکن عرب ہونے کے باوجود بعض باتیں کو نہیں سمجھ پاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ لفظ استعمال فرمایا کہ اس وقت حرج عام ہو جائے گا، حرج۔ تو صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ زمانہ قریب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہ سمجھ آ رہا یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحرج القتل، یعنی قتل و غارت عام ہو جائے گا، اور وہ آج ہو چکی ہے۔ معنی یہ کہ موجودہ دور کے فتنے اپنے زوروں پر ہیں اور مسلمان کو اپنے
کو گرا کرتے ہیں۔ فتنوں کے دور میں کوشش کریں کہ جو فتنہ کہیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اسے آپ دور کریں اور آپ خود اس سے دور رہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بھی اپنے اندر کھینچ لے۔ اور ایک چیز اس سلسلہ میں جو اہم ہے وہ ہے کہ ایسے فتنوں کے دور میں جب آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ فتنوں کی روایات کو، فتنوں کی احادیث کو اسپیشلی پڑھ کے ایک ایک بندے پہ فٹ کر رہے ہیں، ان سے تھوڑا بچ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ آج کے موجودہ دور کے منہج سلف صالحین پر چلنے والے علماء وہ کبھی کسی کو نام لے کے نہیں کہیں گے کہ یہ کافر ہے، کہیں گے کہ جو آدمی یہ کام کرے وہ کافر ہے، وہ چاہے کسی پہ فٹ ہو جائے۔ لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ حدیثیں پڑھتے ہیں فتنوں کی، کہیں گے یہ فلاں ملک پر فٹ آ رہی ہے، یہ فلاں حاکم پر فٹ آ رہی ہے، یہ فلاں مولوی پر فٹ آ رہی ہے، یہ فلاں جماعت پر فٹ آ رہی ہے۔ یہ جو فتن والی پارٹی ہے ان سے بچ کے رہیں، یہ سارے کے سارے صالحین کے منہج سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ فتنے بے شمار ہیں اور ان فتنوں سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں کیا کرتے تھے، وہ دعائیں ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اور ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک۔ اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرے تو مجھے اپنے پاس لے لے، غیر مفتون اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے بڑھ جائیں اور تو اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کرنا چاہے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لینا، غیر مفتون مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگتے رہو، من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، وہ ظاہر نظر آ رہے ہیں تب، اور اگر باطن میں ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہے تب، جو بھی فتنہ ہے اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہمیں ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ اور اگر ہم یہ منہج